رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر تھوڑی سی مصیبت آ جائے یا تھوڑی سی پریشانی آ جائے یا تھوڑے سے غم آ جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ آقا کے دیوانوں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے سے پہلے آپ اللہ کے مقدس نبیوں کی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو علم ہوگا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں یہ کتنی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی مصیبتوں میں گزرتی ہے، ان کی زندگی تکلیفوں میں گزرتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ ہر ٹائم یہی کہتے ہیں کہ پروردگار جس میں تیری رضا ہے اس میں ہماری رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے امتحان لیتا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جب میں اپنے نبیوں کا امتحان لے سکتا ہوں پھر میں تمہارا امتحان کیوں نہیں لوں گا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے اوپر تو کوئی بھی مصیبت نہیں آتی ہے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے ہمارے، یہ کوئی مصیبت ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمان پختہ نہیں ہے، سچی محبت اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، سچی محبت غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے۔ اگر سچی محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی، اگر سچی محبت مصطفیٰ سے ہوتی تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے۔ تو آپ کو سب سے پہلے تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا ہے۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نبی ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اور اگر زندگی کا صحیح طریقہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ کس طریقے سے زندگی گزاری جائے تو آپ اللہ کے مقدس نبیوں کی تاریخ کا مطالعہ کرو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آؤ آج میں آپ کو اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے پیارے دوست، اللہ کا پیارا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ اللہ کا کتنا مقدس نبی ہے۔ انہوں نے ساری زندگی امتحان دیے، انہوں نے مصیبتوں کا سامنا کیا، انہوں نے پریشانیوں کا سامنا کیا، مگر اس کے باوجود بھی کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، اور ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ پروردگار جس میں تیری رضا ہے اس میں ابراہیم کی رضا ہے، جو تو چاہتا ہے وہی ابراہیم کرے گا۔ ساری زندگی یہی کہا۔ آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ آؤ میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کون ہیں، پھر آپ دیکھنا کہ انہوں نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا۔ سب جانتے ہیں کہ اس کا نام نمرود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا کی
حکومت دی تھی، اس کو بادشاہ بنایا تھا، اس وقت وہ بابل شہر پر راج کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ سو رہا تھا، اس نے خواب میں کیا دیکھا؟ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اللہ کا پیغمبر ہوگا، جو اللہ کا خلیل ہوگا، اور وہ بڑا ہو کر میری سلطنت کو برباد کر دے گا، وہ بڑا ہو کر مجھے تباہ کر دے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ خواب دیکھا وہ ڈر گیا اور اس نے نجومیوں کو بلایا، اس نے کاہنوں کو بلایا تاکہ اپنے خواب کی تعمیر، اپنے خواب کی میں تعبیر ان لوگوں سے پوچھوں، اپنے خواب کی میں تعبیر ان لوگوں سے پوچھوں۔ حیرت کی بات ہے، اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، اسے اپنے خواب کی تعبیر بھی نہیں معلوم ہے۔ حیرت کی بات ہے، یہ جھوٹا تھا، یہ مکار تھا، یہ عیاش تھا، یہ خدا نہیں تھا۔ اس نے نجومیوں کو بلایا، اس نے کاہنوں کو بلایا اور ان سے کہا میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، تم مجھے بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو نجومیوں نے کہا، کاہنوں نے کہا، تو نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب دیکھا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو برباد کر دے گا، جو تجھے تباہ کر دے گا۔ اللہ اللہ، یہ نمرود ڈر جاتا ہے۔ اس نے اپنے کارندوں کو بلایا، اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور ان سے کہا جاؤ اور بابل کے اندر اعلان کر دو، جو مرد اپنی بیویوں کے پاس میں جا سکتے ہیں آج کے بعد سے وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، اور جو عورت حاملہ ہیں ان عورتوں کو میرے پاس لے کر آؤ، ان کو جیل میں ڈال دو، اور جس وقت ان کے بچہ پیدا ہو ان کے بچے کو قتل کر دینا۔ اللہ اللہ، بہت زیادہ حیا کے پردے میں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آقا کے دیوانوں، آپ دیکھیں نمرود کا کتنا ظلم ہو رہا ہے، نمرود کتنا ظلم کر رہا ہے۔ اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ جو کوئی عورت حامل سے ہوگی، جو کوئی عورت حاملہ ہوگی، اگر وہ اپنے بچے کو جنے گی اس کے بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی امی جان کے شکم مبارک میں آ چکے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں دن گزرتے گئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، جب 5 مہینے یا 6 مہینے یا 7 مہینے گزر جاتے ہیں تو پیٹ دکھنا شروع ہو جاتا ہے، مگر قربان جاؤ اللہ کے مقدس نبی کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امی جان کے شکم مبارک میں ہیں اور 9 مہینے گزرنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی پیٹ نظر نہیں آ رہا ہے، پیٹ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو یہ معلوم تھا کہ اگر میرا پیٹ نظر آیا تو نمرود کے کارندے مجھے گرفتار کر لیں گے اور مجھے جیل میں ڈال دیں گے، اور جب میرے بچہ پیدا ہوگا تب وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کا پیٹ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے کہا، اپنے شوہر سے کہا، طارق ابن ناخور سے، کہ میرے شوہر انعامدار، میں بچے کو جنم دینے والی ہوں، اگر میں نے یہاں پر اپنے بچے کو جنا اور اگر نمرود کو پتہ چل گیا، اگر نمرود کے کارندوں کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے، ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ طارق ابن ناخور نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، ہم رات کی تنہائی میں یہاں سے چلے جائیں گے۔ اللہ اللہ، جب رات کی تنہائی آتی ہے، رات ہو جاتی ہے، تو طارق ابن ناخور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو لے کر فلاں جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ جنگل میں ایک غار موجود تھی، اس غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہیں پر جنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اسی جگہ پر ہوتی ہے، اسی غار میں ہوتی ہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
السلام پیدا ہو گئے، اس وقت طارق ابن ناخور نے کہا چلو ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں، اپنے بچے کو یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اگر نمرود کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا، نمرود کے کارندوں کو پتہ چل گیا کہ ہم بابل کے اندر نہیں ہیں، ہم جنگل میں آ چکے ہیں، ہم اس غار میں آ چکے ہیں، اور اگر وہ ہمارے پیچھے پیچھے آ گئے تو وہ ہمارے بچے کو قتل کر دیں گے، نمرود ہم دونوں کو بھی جان سے مار ڈالے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں نے ابھی اپنے بچے کو جنا ہے، میرے بچے کی آج پیدائش ہوئی ہے، میرے بچے کی آج ولادت ہوئی ہے، اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور یہ تو گھنا جنگل ہے، یہاں پر تو درندے رہتے ہیں، یہاں پر تو شیر رہتے ہیں، یہاں پر تو بھیڑیے رہتے ہیں، اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور ہمارے بچے کو بھیڑیے کھا جائیں، ہمارے بچے کو شیر کھا جائیں۔ طارق ابن ناخور نے کہا ہمیں یہاں سے جانا تو پڑے گا، کیونکہ اگر ہم یہاں سے نہیں گئے تو نمرود ہم تینوں کو قتل کر دے گا، تم نے اپنے بچے کو جنا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچہ عطا فرمایا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، اب وہی اللہ ہمارے بچے کی حفاظت فرمائے گا، وہی اللہ ہمارے بچے کو محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بہت زیادہ گھبرا رہی ہیں، کیونکہ ماں ہوتی ہے، ماں کی محبت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے وہاں سے جا رہی ہیں اور دل ہی دل میں کہتی جا رہی ہیں پروردگار میرے بچے کی حفاظت فرمانا، میرے بچے کا ذمہ اب تیرے اوپر ہے، پروردگار میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ 3 دن کے بعد میں جب وہ رات کی تنہائی میں دوبارہ آتی ہیں کہ اپنے بچے کو دیکھوں، 3 دن ہو گئے، میرا بچہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، اور جب وہ آئیں تو انہوں نے جو منظر دیکھا ان کی چیخ نکل گئی، رونا شروع کر دیا اور کہنے لگیں جس کا ڈر تھا لگتا ہے وہی ہوا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کے بچے کے ارد گرد شیر کھڑے ہیں، ان کے بچے کے چاروں طرف درندے جانور کھڑے ہیں، وحشی جانور کھڑے ہیں، بھیڑیے کھڑے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگیں جس کا ڈر تھا لگتا ہے وہی ہوا، انہوں نے میرے بچے کو قتل کر دیا ہے، انہوں نے میرے بچے کو جان سے مار دیا ہے۔ بہت زیادہ گھبرا رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے خوف کو اٹھایا، اور جب یہ آگے بڑھی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ ہیں اور اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوس رہے ہیں اور ان کے انگوٹھوں سے دودھ نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے مقدس نبی کی شان ہے، یہ اللہ کے مقدس نبی کا برکت ہے، اللہ کے مقدس نبی کی عظمت ہے، اللہ کے مقدس نبی کی یہ شان ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو وہاں پر بھیڑیے موجود تھے، جو وہاں پر شیر موجود تھے، جو وہاں پر درندے موجود تھے، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے تھے، اللہ کے نبی کا پہرا دے رہے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ اب وہ شیر اور بھیڑیے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں جب اس دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی ولادت ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی، اسی وقت ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ اللہ کا نبی ہے، تو اللہ کے مقدس نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک غار کے اندر ہوتی ہے۔ تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرو اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی مصیبتوں کا سامنا انہوں نے کیا ہے۔